أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. میرے ذہن میں یہ مضمون آیا کہ اب تک رمضان شریف کے متعلق اس کے فضائل، اس کے آداب، اس کے احکام کے متعلق بیان ہوتا رہا ہے. میں نے سوچا کہ اب کافی بیان ہو چکا ہے، اب جو بہت سی بنیادی چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کروں، کیونکہ لوگوں کے کہنے سے اور بیان کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہماری اس تقریر کو لوگ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں. اس بنا پر خیال ہوا کہ روزے کے متعلق، صوم کے متعلق علماء خوب بیان کر رہے ہیں، میں نے بھی بیان کیا ہے، اب کچھ عقائد کے متعلق بھی بیان کروں، کیونکہ اس میں بھی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. بنیادی چیز یہی ہے، عقائد کی تصحیح، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بلکہ ہر نبی پہلے عقائد ہی کی تصحیح پر کلام کرتا ہے. اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، سب کرتے ہیں. کسی غیر کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت ایسی کرو اس میں کوئی غیر شریک نہ ہونے پائے، دور کا بھی اس میں تعلق نہ ہونے پائے. وہی عبادت ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مطلوب ہے. چنانچہ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یا بنیہ کے نام سے ہے، اس کو ہمارے مجاز اور خاص جو احباب میں سے ہیں انہوں نے اس آیت کی جو میں نے پڑھی ہے آگے بھی اس کی تشریح کی ہے. اس کا نام یا بنیہ رکھا ہے کیونکہ وہ تشریح بہت بہترین ہے. اس بنا پر خیال ہوا کہ اس کے متعلق انہی کی باتیں سناؤں، تھوڑی سی کوئی تشریح کر لوں تاکہ لوگوں کو نفع ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اس تشریح میں اور توضیح میں کامیابی عطا فرمائے کہ اپنے معافی ضمیر کو
میں پورے طریقے سے ادا کر لوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی تلاوت کیا ہے مولانا نے یہ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ شانہ کا کلام ہے، قرآن کریم جو کہ اللہ جل شانہ کا کلام بھی ہے اور اس کی کتاب بھی ہے، اس میں 114 صورتیں ہیں اور ہر سورہ کا نام متعین ہے۔ کچھ تھوڑی سی تفسیر کر رہے ہیں قرآن کے متعلق، بہترین تفسیر ہے، قابل آدمی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں 114 صورتیں ہیں، یہ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ جن میں یہ سب باتیں ہیں، ایک مسلمان کو ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، عورتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کتاب کیا ہے، ان میں کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس کتاب کو بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، سب چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے، تبھی کام ہو سکتا ہے۔ مولانا انبیاء نے آ کر کی سب سے بڑی خدمت یہی کیا ہے۔ اس میں ایک سورہ کا نام سورہ لقمان ہے۔ فرما رہے ہیں کہ بہت سی سورہ فاتحہ ہے، یہ ہے وہ، ایک سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ لقمان ہے۔ نام اگرچہ پہچان کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا وہ بندہ بہت ہی مبارک اور بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کا نام اس کی عمدہ اور پسندیدہ صفات کے ساتھ اللہ کے کلام کا جز بن گیا ہو۔ اب لقمان بندے ہی تھے اللہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کو ان کی باتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کو جوڑ دیا، یہ معمولی بات ہے، اور نام بھی رکھ دیا سورہ کا نام سورہ لقمان۔ لقمان ایک حکیم ہے، ادھر ادھر گھومتے ہوں، کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا، اور وہ لقمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے لقمان کا نام ہی، سورہ کا نام ہی لقمان رکھ دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی کوئی بات انتہائی پسند آئی ہوگی تبھی تو رکھا نام۔ نام اگرچہ پہچان کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ بندہ بہت ہی مبارک اور بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کا نام اس کی عمدہ اور پسندیدہ صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کا جز بن گیا ہو۔ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ان کا نام، میں تو دیکھتا ہوں، میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس میں عام طور سے لوگ چاہتے ہیں ہمارا کسی طرح سے نام آ جائے۔ میں کہتا ہوں ضرور لاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں ارے کیا آپ سب کا نام لے آتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اگر ایک آدھی صدر میں کسی کا نام آ جاتا ہے تو میں نام لے آتا ہوں ضرور، کیونکہ اس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے جو معمولی سے آدمی حافظ تھے، کہا مولانا آپ کوئی تفسیر کی کتاب لکھیے تاکہ آپ کا نام بالکل ہمیشہ ہمیشہ رہنے لگے اور زندہ جاوید آپ کا نام ہو جائے، یہ کہتے تھے وہ۔ تو مجھے بھی خیال ہوا کہ واقعی تفسیر لکھنا چاہیے۔ ماں محمد احمد صاحب سے مشورہ کیا، بات کی، خیر میں نے لکھا وہ سواتوں کی تفسیر، تو اس کا ذکر میں نے کر دیا ہوتا ہے کہ حافظ قمر الدین صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، ایک تفسیر کی بھی کتاب لکھیے تاکہ آپ کا نام زندہ جاوید ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ان کا نام لکھ دیا اس میں کہ یہ اس بات کو نقل میں نے کر دیا کہ حافظ قمر الدین صاحب نے یہ کہا مجھ سے، تو میں نے لکھ دیا۔ تو ایک آدمی نے بہت عمدہ بات کہی، کہا مولانا آپ کا نام زندہ جاوید تو ہے، ان کا نام بھی تو زندہ جاوید ہو گیا اس خلوص کی بات پر۔ تو آپ لوگ پوچھتے بھی ہیں، موعظ القرآن ہماری کتاب ہے، اس کو پڑھیے، پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی یہ کون صاحب ہیں جن کا آپ نے نام لکھا۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا نام، تو میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ اگر کسی بہانے سے آ جائے تو آ جائے نام، اپنی وسعت کے بعد میں نہیں لکھنا چاہتے، لیکن میں لکھنا چاہتا ہوں بہت۔ اللہ رب العزت کے ایسے ہی منتخب برگزیدہ اور خاص بندوں میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام ہیں جن کے نام پر اللہ نے قرآن پاک میں پوری ایک سورہ نازل فرمائی جس میں ان کا اور ان کی بے قیمت نصیحتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ بھی اللہ نے کی۔ نہ لقمان علیہ السلام اللہ میں آ کے استاد تھے، نہ شاگرد تھے، نہ بیٹے تھے، لیکن ان کی نصیحتوں کو اپنے قرآن میں لے، اپنی کتاب میں لے آئے۔ معمولی بات نہیں ہے، کتنی وسعت کی بات ہے۔ اللہ یہ نصیحت نہیں کر سکتا تھا؟
ہے یہ نصیحت ہی نصیحت ہے. لیکن لقمان علیہ السلام چونکہ اللہ کے محبوب ہو چکے تھے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے نصیحتیں لائے اور لوگ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس نصیحتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اب فرما رہے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کون تھے. لقمان علیہ السلام جمہور مفسرین کے نزدیک ولی، حکیم اور دانشور تھے، نبی بھی نہیں تھے. لقمان علیہ السلام جمہور مفسرین کے نزدیک ولی، حکیم اور دانشور تھے، نبی نہیں تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم زمانہ ملک حبشہ یا سوڈان کے رہنے والے تھے. اولا غلام، پھر ایک آزاد کردہ غلام ہو گئے، تو غلام تھے افریقہ کے ملکوں کے. اہل عرب ان کے نام سے واقف تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت، دانائی اور قول و عمل میں پختگی اور درستگی سے نوازا تھا. اللہ ہی نے دیا تھا جو کچھ دیا تھا، خود تھوڑے ہو گئے تھے. اب ان کو نوازنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا، حکمت دیا، دانائی دیا، فیصلے میں پختگی اور درستگی سے نواز دیا تھا. علامہ ابن کثیر نے ان کے دور غلامی کا ایک واقعہ لکھا ہے جس سے علم و حکمت میں ان کے امتیاز کا اظہار ہوتا ہے. قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ لقمان علیہ السلام کے آقا نے انہیں ایک بکری کو ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے انہیں ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا. جب وہ بکری ذبح کر چکے تو آقا نے ان سے کہا کہ اس بکری کے بدن کی سب سے اچھی 2 چیزیں نکال کر مجھے دو. بکری میں جو اچھی چیز ہے دو، اس کو نکال کر کے مجھے دو. لقمان علیہ السلام نے زبان اور دل دونوں کو نکال کر پیش کر دیا. بکری کی زبان اور دل، انہوں نے کہا 2 جو لے کے دو، 2 عضو جو ہے نکال کے دو. سب سے جو عمدہ ہو تو زبان کو نکالا اور دل کو نکالا. اب دیکھیے سنیے، پھر آقا نے ان سے دوسری بکری ذبح کرائی. وہ کہا کہ اس کے جسم کی سب سے خراب 2 چیزیں لاؤ. میں نے کیا کہا تھا؟ 2 اچھی چیزیں لے آؤ، پھر کہا 2 خراب چیزیں لے آؤ. حضرت لقمان پھر دل اور زبان لے کر آئے اور انہیں آقا کے حضور پیش کر دیا. اچھی چیز کا تب بھی لے کے دیا، کس کو؟ زبان کو اور دل کو. اور بری چیز کا تب بھی لے کے دے دیا. اس پر ان کے آقا نے کہا کہ لقمان، مجھے حیرت ہے کہ جب میں نے سب سے اچھی 2 چیزوں کا مطالبہ کیا تو تم زبان اور دل لائے، اور جب میں نے بکری کے جسم کی سب سے بری 2 چیزیں لانے کو کہا تو پھر وہی 2 چیزیں لے آئے، یعنی دل اور زبان. آخر یہ قصہ کیا ہے؟ جو چیز اچھی ہے وہی خراب، جو خراب ہے وہی اچھی. لقمان علیہ السلام نے جواب دیا، بڑی نصیحت کی بات ہے. لقمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ آقا، یہی 2 چیزیں دل اور زبان ایسی ہیں کہ اگر اس کے اندر صلاح اور درستگی ہو، یہ دونوں تمام تمام بدن کے اعضاء و اجزاء میں سب سے بہتر ہے. اگر اس زبان میں صلاح آ گئی، درستگی، دل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تو بدن کا سب سے عمدہ عضو یہی دونوں ہے، زبان اور دل. اگر اس میں فساد آ گیا، اگر ان میں فساد اور خرابی آ جائے تو یہی 2 چیزیں سب سے بدتر ہے. زبان اگر ہو گیا، بس زبانی اس کے اندر آ گئی، فضول باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتا ہے، نمیمہ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کے زبان کیا ہوگی؟ خرابی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ کبھی تنہائی میں لوگوں نے دیکھا کہ پکڑی ہوئی زبان کو، کہا اس نے ہم کو ہلاکت کے گھاٹ تک پہنچا دیا ہے. حضرت صدیق اکبر، اللہ ہو گئی. یہ دل کے صفائی کا تو کتنا اہتمام ہوتا ہی سب لوگ جانتے ہیں، لیکن زبان کے ہی کو خاص طور سے انہوں نے پکڑا اور کہا پکڑ کے اس نے ہم کو ہلاکت کے گڈھے تک پہنچا دیا ہے. اگر ان میں فساد خرابی آ جائے تو یہی 2 چیزیں سب سے بہتر ہے. قلب میں خرابی آ گئی، ان کے قلوب میں مرض، پھر قلوب ہی مرض، قلوب میں بھی مرض ہوتا ہے. اگر قلب جو ہے مریض ہو گیا تو اس سے بڑھ کے اب کوئی مرض نہیں ہوتا. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہاں کوئی چیز نافع نہیں ہوگی، لیکن جو شخص قلب سلیم
لے کے آئے گا وہی نافع ہوگا. اور قلب سلیم کا ترجمہ کیا ہے نروگا قلب، جس کے اندر روگ نہیں ہے. اگر روگ ہے قلب میں، سب سے بڑی بیماری دیکھیے، اگر کوئی جاتا ہے اور ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ کے قلب میں مرض ہے تو پریشان ہو جاتا ہے نہیں؟ آدمی سمجھتا ہے سب سے بڑا مرض ان کو لائق ہو گیا. تو قلب کا مرض بہت بڑا سمجھا جاتا ہے اور برا سمجھا جاتا ہے. دل اور دماغ دونوں بچا اس وقت عجیب و غریب حالات ہیں، ہو رہے ہیں بہت ہی امراض، قلب کے امراض اور اسی دماغ کے امراض ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے خاص عزیزی سمجھیے روفی بھائی ہیں جو سب بڑھواتے ہیں کرسی وغیرہ پہ، ابھی شادی ہوئی تھی، کل پرسوں ان کے دماغ پر اثر ہو گیا، اٹیک ہو گیا دماغ پر. اس وقت آپریشن ہو رہا ہوگا لکھنؤ میں، آپ لوگ دعا کیجیے. بہت اچھے موقع پر میں کہہ رہا ہوں. ابھی فون آیا تھا نا، پوری آیا ہوں. ہاں روفی بھائی کے داماد، ابھی جلدی ہی شادی ہوئی تھی، اٹیک ہوا کل پرسوں، لے گئے وہاں بنارس والے جواب دے دیا. اب لکھنؤ میں بہت خاص آدمی ہم لوگ کے ہیں، بہت خاص. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو صحت کاملہ، آپریشن کامیاب فرمائے. اسلام ہو یا کفر، ہر ایک کا اظہار و اقرار زبانی ہی ہوتا ہے. مثلا ایک شخص زندگی بھر کفر اور شرک اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہا، جس کی وجہ سے اس کا دل پوری طرح ناپاک اور تاریک ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اسی حال میں بوڑھا ہو گیا اور ظاہر بینوں نے اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا. لیکن اللہ ارحم الراحمین نے اس کے دل میں اپنی ذات عالی کا یقین بٹھا دیا اور اسے اس کا اظہار کرتے ہوئے ایک مرتبہ زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس فوراً اس کا دل آئینے کی طرح صاف ہو گیا. وہی زبان کفر شرک میں مبتلا، لیکن اس کے دل میں آ گیا میں کہہ لوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سب سے عمدہ ہو گیا. یہ پہلے دوزخ میں جا رہا تھا، اس ایک جب کفر کہتے ہیں کہ اگر کفر ابھی کہتے ہی تم رہے ہو، اگر تم کلمہ پڑھ لو تو تم اللہ والے ہو جاؤ. وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پر فوراً اس کا دل آئینے کی طرح صاف اور دن کے اجالے کی طرح روشن ہو جائے گا. برسوں کی ناپاکیاں ایک لمحہ اور ساتھ میں دور ہو گئے اور اب وہ ایمان والوں کی جماعت میں شامل ہو گیا. صرف لا الہ الا اللہ، اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک شخص نے پڑھا، ایک صحابی نے کہا کہ معلوم تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھے، مار دیا، اس کو قتل کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی بہت گھبرا گئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. کہا اے اللہ میں اس سے بری ہوں، اس نے غلطی سے کیا، میں اس سے بری ہوں. کیونکہ جب اسے کلمہ پڑھا تھا پھر اس کو مارنے کی کیا ضرورت، نہیں مارنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے سمجھا کہ اسی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کون سوچنے والے ہیں. حضور گھبرا، کہا اے اللہ میں اس سے بری ہوں، تم کون سوچنے والے ہو، یہ کس طرح کہہ رہا ہے. اس بنا پر معاملہ کرنے میں بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. صحابی سے غلطی ہوئی، سوچ سمجھ کے، یہ نہیں کہ یہ ایسے ہی ہے ویسا ہے، طرح طرح کے خیالات جو جمع کر کے اس پر عمل بھی کر گزرتے ہیں. بہت برسوں کی ناپاکیاں ایک لمحہ و ساعت میں دور ہو گئی اور اب وہ ایمان والوں کی جماعت میں شامل ہو گیا ہے. اس کے برخلاف ایک پشتینی مسلمان ہے، میں ہمیشہ مسلمان پشتینی مطلب زندگی بھر نماز روزہ اور صدقہ اور زکوٰۃ کا پابند رہا. اللہ سوچو، ڈرنے کی بات، پناہ مانگنے کی بات مولانا جو آگے بات آ رہی ہے. نماز روزہ اور صدقہ اور زکوٰۃ کا پابند رہا، 2-4 حج بھی کیے، بے شمار عمرے کیے، لیکن زندگی کے آخری لمحات میں کلمہ کفر کہہ بیٹھا. کلمہ کفر، بہت ڈرنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ سب لوگ تو گناہ سے ڈرتے ہیں، سب لوگ تو، لیکن ہم لوگ تو کفر سے ڈرتے ہیں.
معلوم کب کیا ہو جائے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ تھا ایک بہت زبردست واقعہ اکثر سناتے تھے رمضان میں. یہ سمجھیے ایک صاحب اپنی طرح وہ افطار میں لے کے بیٹھے تھے. ان کے ایک دوست آئے تو خوش ہوئے کہ ہمارے دوست آ گیا, افطار میں ساتھ ہو جائے گا. اذان ہونے لگی, کہا بھائی آؤ افطار کرو. تو رونے لگے وہ, کہا میں اس سے نکل چکا ہوں, میں اس سے اسلام سے نکل چکا ہوں, سمجھ گئے, میں اس سے نکل چکا ہوں. تو انہوں نے بھی کہا اچھا آؤ میاں افطار تو کرو, زیادہ سے زیادہ تم کافر ہو گئے کر لو افطار, تو ہم تو ہمارے دوست تم ہو, اور افطار کر لو. لیکن سنو, صبح ہوتے ہی وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب کے چلے جانا. بہت بڑے بزرگ تھے وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب. میں ڈویژن گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کا کوئی واقعہ بیان کیا تھا, شاید میں نے بیان بھی کیا تھا, بہت خوش ہمارا. کہاں جاتے مگر تم کر لو افطار, کر لو, کھا لو, پی لو, صبح ہی چلے جاؤ وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب کے. گئے, دور ہی سے وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب نے کہا اور اچھل کر کے آئے اور سینے کو ماننے لگے. کہا بتاؤ تم کو اسلام کے بارے میں کیا شبہ, بتاؤ. ان کو کشف ہو گیا, ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب اس لیے آ رہا ہے. اتنے بڑے صاحب کرامت تھے, اپنے بزرگوں کا قصہ بیان کرتے رہنا چاہیے, ہے کہ نہیں. شاہ فضل الرحمان صاحب الحمدللہ ہم لوگ اس سلسلے کے ہیں. حضرت مولانا محمد احمد صاحب کے پیر کا نام کیا تھا, مولانا بدر علی صاحب. مولانا بدر علی صاحب کے شیخ کا کیا نام تھا, مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب. اور مولانا محمد علی صاحب منگیری کے بھی شیخ تھے. یہ سب تو جانو تھوڑا سا, اس سلسلے میں رہتے ہو. مولانا محمد علی صاحب منگیری کے بھی, اور وہی بانی ندوہ ہے مولانا محمد علی منگیری. دونوں بڑے. مولانا محمد علی منگیری بہت زبردست عالم بھی تھے, بزرگ بھی تھے. بہار کو تو سنبھال ہی لیا انہوں نے. بہار میں انہوں نے کیا ہے مجلس وغیرہ جو قائم کیا ہے, کہیں بھی قائم نہیں کر سکا. جو ہے فیصلے والا جو ہے عمارت شریعہ, لیکن صحیح یہ سچی بتا دیں, عمارت شریعہ کہیں قائم نہیں کر سکے. پھر اس میں وہاں گنگوہی بھی بڑی ان کی تعریف کرتے تھے, واقعی بڑے آدمی تھے. ہم نے تو بہت لکھا ان کے متعلق, سمجھیں گے, پڑھ لینا, ہم نے بہت لکھا, بہت بڑے آدمی تھے. فرماتے ہیں کہ بادشاہ فضل الرحمان صاحب اچھل کے آئے, کہا بتاؤ اسلام کے بارے میں, سینے پہ ہاتھ لگائے, بتاؤ تمہارے اسلام کے بارے میں کیا تم کو شبہ ہے, کیا اشکال ہے, بولو. کہا کچھ نہیں, ختم. ایک نظر میں نکال دیا. بزرگوں کے کرامت معلوم ہوگی نہیں ہے, کرامات الاولیاء حق. کرامات الاولیاء, اولیاء کی کرامات حق ہے, اس میں تسلیم کرو. ایک دو تھوڑے نا, ہزاروں کرامتیں موجود ہیں اولیاء کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان دولتوں سے بھی مالا مال فرمائے. یہ نئی چیز نہیں ہے, یہ پرانی چیز ہے. اگر ہم کوشش کریں ہم کو بھی اللہ دے گا. اس لیے سب کرامت کے لیے نہ کریں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جب نیک عمل کرتا ہے. دیکھتے ہیں علامہ شعرانی, جبکہ ہمارے بزرگوں نے مطابعت سنت میں مبالغہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمت کے دینے میں مبالغہ کیا, کرامات سے نواز دیا ان کو. الحمد للہ ہے کہ نہیں, حضرت مست رہتے تھے یہ کرامت سن کر کے, ہم کو یہ بات نہیں یاد. الحمد للہ جب ہمارے بزرگوں نے مطابعت سنت میں مبالغہ کیا, ہر بات سنت کی سنت, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامات سے ان کو نواز دیا, اپنی نعمتوں میں مبالغہ کر دیا. سب کو تو علم دیا, ان کو کرامت بھی دے دیا, اولیاء اللہ ہو گئے. اللہ ہم سب لوگوں کی دولت سے نواز دے. ہاں کفر کا موت آ گئی, توبہ نہیں کر سکا. زندگی بھر کا ایمان, نیکیاں, عبادتیں, ریاضتیں سب ہوا ہو گئی ایک کلمے کی وجہ سے. ہمارے ماں محمد عمر صاحب جملہ بہت کہتے تھے کہ ایک کلمے سے آدمی جنت میں جاتا ہے. میں نے سنا ہے خود, بہت ایسی باتیں کرتے رہتے تھے مولانا, یاد آئی تھی سب باتیں. ایک کلمہ سے آدمی کہاں جاتا ہے جنت میں, اور ایک ہی کلمے سے آدمی دو تک میں چلا جاتا ہے. امام محمد عمر صاحب جملہ, اپنے شیخ کی بات میں کروں کہ نہیں. ایک کلمہ سے, ایک کلمہ سے آدمی جنت میں جاتا ہے. وہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جنت میں جائے گا.
اسی کا انکار کر دیا جہنم میں جائیں گے. ابو طالب پر پیش کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو. کتنی خدمت انہوں نے کی تھی. نہیں کہا. کھڑے تھے سب کافر کھڑے تھے ان کے. شرم کی وجہ سے اس کلمے کو زبان سے جاری نہیں کر سکے. کتنی خدمت کیا تھا حضرت ابو طالب نے. چچا تھے نا, سینا سفر تھے. شیب ابی طالب میں بھی شیب طالب جس میں چمڑا چوسنا پڑا, لڑکے اتنا چلاتے تھے بھوک سے پیاس سے, اس میں وہ موجود تھے. لیکن واہ رے اللہ, ایمان ان کی قسمت میں نہیں تھا. مولانا بد عالم صاحب کہتے ہیں کہ اب کچھ نہ لکھو, جب فل قلم و بما ہوا قائم. جو چیز ہونے والی تھی قلم خشک ہو گیا, اب آگے نہ بڑھو, یا اس پر بات ہی نہ کرو. اللہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی استغنا. بہت حضور نے کہا کہ چپ کہیں سے مجھ سے کہہ دیے, نہیں کہا. جب یا اللہ محفوظ رکھ, ایمان کو محفوظ رکھ. بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. ابو طالب کو حضور نہیں دے سکے تو ہم لوگ کیا ہیں, نہیں دے سکے. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, شقاوت بھی اور سعادت کو بھی. میں تک زندگی بھر کا ایمان, نیکیاں, عبادتیں اور ریاضتیں سب ہوا ہو گئے. کفر شرک سے پاک صاف دل آنے واحد میں, کفر شرک سے پاک صاف دل آنے واحد میں کفر کی نجاست و غلاظت کا مسکن بن گیا, اور اس پر گمراہی کا تبتہ تاریکیاں چھا گئی. پہلے پاک صاف تھا, لیکن کیا ہو گیا, غلاظتیں آتے آتے. ہاں, کفر شرک سے پاک صاف دل آنے واحد میں کفر کی نجاست و غلاظت کا مسکن بن گیا, اور پر گمراہی کی تبتہ تاریکیاں چھا گئی. اللہ منی اعوذ بک من شک فی الحق بعد الیقین. مولانا دعا کر رہے ہیں, اللہ اے اللہ, یقین کے حاصل ہونے کے بعد حق کے بارے میں شک کے پیش آنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. بہت عمدہ کتاب ہے مجھ صاحب. سوال ٹھیک ہے نا بھائی, مجلس کے ٹھیک ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں. ہاں, پھر زبان کی مٹھاس اور نرمی سے دوستی کر. یہ تو ایک زبان کا فائدہ یہ ہوا, نقصان بھی اور یہ. پھر اس کے بعد لکھ رہے ہیں مولانا, پھر زبان کی مٹھاس اور نرمی سے دوستی قائم ہوتی ہے. زبان سے کیا ہے, مٹھاس. اور زبان ہی کے ایک سخت اور نامناسب بول سے پرانی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک بات سے کتنی دوستی ہو, ایک بات کر, ارے سارا اس کا دل کا حال معلوم ہو گیا, اس کے دل کا حال معلوم ہو گیا. ہمارے حافظ اس ایک واقعہ سناتے ہیں, بات کے نہیں بلکہ حرکت میں. کہا بہت بڑی دوستی تھی دو آدمیوں میں, پوچھ سے تجارت چل رہی تھی ساتھ, بہت مالدار. گنا آیا, گنا تو انہوں نے توڑا, آدھا آدھا کیا. تو جو جڑ والا اچھا سمے آتا ہے انہوں نے اپنے لڑکے کو دیا ہے, اور جو پورے والا تھا اس کو وہ شریک والے کو دیا ہے. وہ اسی وقت کہا کہ آج سے ہمارا تجارت ختم, کروڑوں اربوں کے ختم. کہا تمہاری طبیعت کا اندازہ لگ گیا ہے کہ جڑ والے کو تو دیا اپنے لڑکے کو, اور نیچے والا دیا, معلوم ہے تمہارے دل میں کپٹ آ گیا, وہ آ گیا تمہارے دل میں, کیا آ گیا, دغا, ختم ہو گئی. بات ہی تو تھی, یہ ہماری بات ہی سمجھو, ایک بات سے ختم, سب دوستی بھی ختم, دشمنی آ گئی. پھر کیا کیا ہوا ہوگا مقدمے میں, کیونکہ لاکھوں کروڑوں روپے کا مسئلہ تھا. اس وجہ سے ان چیزوں سے بہت احتیاط ہو جائے. تھوڑی سی چیزوں میں بدگمانی ہو جاتی ہے, بدگمانی, اور کہاں سے کہاں وہ پہنچا دیتی. حضرت تھانی بات کر رہے تھے کہیں لکھنؤ میں. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب ایک بہت بڑے آدمی تھے, وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. گئے کمرے میں, اتفاق سے تھانی خاموش ہو گئے. خاموش ہو گئے تھے, بات ختم ہو گئی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بات ختم ہو گئی, خاموش ہو گئے. ان کے دل میں بدگمانی یہ ہوئی, دیکھو ایک بات,
کہ معلوم ہوتا ہم سے چھپانے کے لیے مولانا خاموش ہو گئے. اور حضرت کہتے تھے میرے دل میں کوئی بات بھی نہیں آئی. بھائی بات ختم ہو گئی, نہیں خاموش ہو گئے ہم سے, اس کے کیا ہے, اگر ہم سے چھپایا بھی ہے, چھپانے کے بعد ہی دل میں حرج کیا ہوا. یہاں تو وہ بگڑے, خلافت بھی سلب کرنی پڑی حضرت تھانوی کو. اس وجہ سے ان بدگمانیوں سے بچنا چاہیے. زبان کی حفاظت, دل و دماغ کی حفاظت بہت ہوئی ہے. حضرت مولانا عبدالغنی صاحب اور مولانا تھانوی دونوں گئے لکھنؤ میں. مولانا تھانوی بیمار تھے تو دونوں نے اجازت دیا. مولانا عبدالغنی صاحب کہتے ہیں بڑے عالم, حضرت تو بچے تھے, چھوٹے تھے. مولانا عبدالغنی صاحب انہوں نے کہا جو یہ تجربہ, یہی مولانا عبدالحکیم صاحب لکھے ہوئے ہیں کہ مولانا تھانوی کی بات بتلاتے تھے, 1 بجے 1:30 بجے سنتا تھا, میں بھی سنا رہا ہوں, مجھے بھی بہت یاد ہے اللہ کی. تو حضرت تھانوی کہہ گئے, حضرت تھانوی کے ملنے کے لیے بیمار تھے, تو مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری کہتے ہیں حضرت مقدس صاحب کو اور مولانا شاہ عبد اللہ صاحب کہا کہ عبدالغنی گئے ہوگا, ملازم نے کہا ہوگا, کہا کہ وہ آئے ہیں ملنے کے لیے. کہا نہیں اجازت ہے, نہیں اجازت دیا. مولانا عبدالغنی صاحب کو مولانا شاہ عبد اللہ صاحب کو اجازت ملنے کی نہیں دیا. تو مولانا شاہ عبد اللہ صاحب کم عمر تھے اور مولانا عبدالغنی صاحب بوڑھے آدمی تھے, کافی 20-25 سال بڑے تھے محمد علی کے. تو کہا مولوی رسول اللہ دیکھو کوئی بدگمانی مت کرنا. یہ حضرت سے خود سنا ہے, کوئی سنے یاد کس کو ہوگا مجھے صاحب. وہاں عبدالغنی صاحب نے کہا رسول اللہ دیکھو بدگمانی مت کرنا. ارے کوئی بات ہوگی, اجازت نہیں دیا ہوگا. ارے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم کو اجازت خلافت دیا ہے, اپنے لڑکوں کو اپنے لوگوں کو تو اجازت نہیں دیا, ہم لوگوں کو دیا. کہ یہ کم شرف ہم لوگوں کو, یہ بات تو ہم کو ناگواری کیا ہوگا. چونکہ وہ چھوٹے تھے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب عمر میں, سمجھے کہ جوان آدمی ہو سکتا ہے ان کے دل میں خیال نہ پیدا ہو جائے, سمجھے کہ نہیں. تو وہاں عبدالغنی صاحب نے سنبھال لیا ان کو, بڑی بات. اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین. اے اللہ یقین کے حاصل ہو جانے کے بعد حق کے بارے میں شک سے پیش آنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. آج بڑے وساوس آ رہے ہیں, کچھ خیالات کا بھی معنی ہے, کچھ حالات کا بھی ہے. کتنے لوگ مرتد بھی آتے ہیں مجھے, ایسی چیزیں جب پیش آتی ہیں بنگلہ دیش کو بہت مرتد ہو گئے. کہا جب اللہ ہماری مدد نہیں کرتا, اس کی باتیں خیالات میں آ جاتی ہیں. اس وجہ سے ایسے حالات بھی جو ہم لوگ گزر رہے ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, ظلم و ستم ہے, تو دل کی حفاظت چاہیے. اس حفاظت کے لیے کلمہ طیبہ جو انہوں نے لکھا, اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین. یہ اللہ یقین کے بعد ہم کو شک نہیں کی. سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حضرت صدیق نے کہا, جب حضرت عثمان نے کہا کہ اس کا کیا علاج ہے عثمان کا, حضرت عثمان نے کہا کہ اس وسوسے کا کیا علاج ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ وہی علاج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر پیش کیا تھا, اس کو قبول نہیں کیا, وہی علاج ہے وساوس کا. اسی بنا پر علامہ لکھا ہے کہ من بولے بالوسوسہ فعلیہ بکلمۃ طیبہ. جو وسوسے میں مبتلا ہے اس کو کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بات. یہ دعا بڑی اچھی ہے بھائی. اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین. ہوتا ہے تب تو لوگ ڈرتے رہتے ہیں مجھ صاحب. ہم لوگوں کا تو یہی کام ہے مجھ صاحب, وہ ساویسی میں مارے جا رہے ہیں ہم لوگ. اللہ محفوظ رکھے. مصیبتیں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, ایسی بیماریاں ہیں کہ آدمی متزلزل ہو جاتا ہے. ہم لوگ کا تو کام ہی یہی ہے, دن رات یہی ہے. ایسی مصیبتیں والے آتے ہیں, اس پر گھبرا جاتے ہیں. یہ اللہ, کوئی مکے میں کہتا ہے شاید اب زمزم پی رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے, یہ یہاں دام سے کہا, اس وقت سے سنبھالنا پڑتا ہے. نہیں بھائی, یہ وساوس ہے. تم کو شیطان ایمان کے دائرے سے کفر کے احاطے میں لے جا رہا ہے. بچو, ایمان کو حفاظت کرو اپنی. پھر زبان کی مٹھاس اور نرمی سے دوستی قائم ہوتی ہے, اور زبان ہی کی ایک سخت نامناسب بول سے پرانی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. چھوٹے بڑے معاملات زبان ہی سے طے ہوتے ہیں,
اور زبان ہی سے معاملات ختم کیے جاتے ہیں، اور اسی زبان سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، اور اسی کے غلط اعتبار سے رشتے توڑے جاتے ہیں. یہی زبان ہے. مثلا ایک مرد ہے اور ایک عورت، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور حرام، لیکن باہم رشتہ طے ہوا اور شرائط کے مطابق دو گواہوں کے سامنے زبان سے ایجاد و قبول ہوا، بس فوراً ہی اپنا یہ زبان ہی سے تو قبول، تو میں نے قبول کیا، بس. دونوں الگ الگ ہیں، جب کہہ دیا قبول کیا، اسی وقت دوست. اور اجنبیت ختم ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی، جو حرام تھا وہ اب حلال ہے. زندگی کے طویل سفر میں دونوں ایک دوسرے کے ہمراہی اور رفیق بن جاتے ہیں. وہ گھر جو پہلے ویرانہ محسوس ہوتا تھا اب آباد ہو گیا ہے ایک کرنے کی وجہ سے. کبھی تو میں نے قبول کیا، بس. اولاد در اولاد ہوئی، کاروبار میں ترقی، سب کی زندگی خوشگوار، تعلقات بہتر، باہم آمد و رفت، ضیافت و میزبانی کا سلسلہ قائم. گھر ایسا کہ گویا دنیا میں جنت مل گئی ایک کرنے کی وجہ سے. میاں بیوی دونوں کے اس خوبصورت سفر حیات کو 30-40 برس گزر گئے، 58 اور 60 برس کی عمریں ہو گئیں. اب اچانک کسی معمولی بات پر بیوی کی زبان پھسلی، ادھر غصہ آیا، اسے کچھ کہا، یا کچھ بڑھ کر بہت کچھ ہو گیا. شوہر نے اپنے اختیار غلط استعمال کر دیا اور طلاق دے دیا. ختم، سب آباد، گھر ویران ہو گیا ایک منٹ میں. ہم لوگوں کو یہ مسئلہ ہے ہی ہے. ابھی ہم لوگ تو مسئلہ بتلانے والے ہیں، بہت آتا ہے مجھے. صاحب کیا کہوں، عید کے دن آتا ہے، عید کے دن آتا ہے. کہاں عید کے دن طلاق ہو بالکل ہو جائے گا. شوہر نے اپنا اختیار غلط استعمال کیا اور 1 2 3 طلاق دے ڈالی. اللہ تعالیٰ بھی ناراض، بندے بھی خفا. برسوں سے قائم الفت و محبت کا رشتہ لمحوں میں ٹوٹ گیا. زبان سے نکلے ہوئے چند لفظوں میں جنت جیسا محل درہم برہم ہو گیا. اچھا خاصا آباد گھرانہ آنن فانن برباد ہو گیا. بیوی بچوں بیٹیوں کی چیخیں نکل گئی. زبان ہی سے ایجاب و قبول کے بعد دو کی محبت کے نتیجے میں 100 کے درمیان رشتہ محبت قائم ہوا تھا. اب طلاق و اختلاق کے بول کی بنا پر 100 کے درمیان عداوت ہو گئی. 100 کے درمیان کیا ہوئی تھی؟ دوستی. اب بتا رہا یہ ہے زبان کے کرشمے. اس کا استعمال درست ہو یہ سب اچھی چیز ہے، اگر اس کا استعمال غلط ہے تو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے. بس ہو گیا بھائی. بھائی یہ بھی ایک کام کی بہت زیادہ معاشرے میں باتوں کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے. مجھے بھی صحت کی ہمت تو نہیں تھی کہ الحمدللہ ہمت کر کے میں نے اتنا بول دیا. اور ضروری سمجھتا ہوں ایسے مضامین کو بیان کرنا تاکہ معاشرہ ہمارا صحیح ہو. جو دینی اور علمی اور اسلامی معاشرہ ہے اس میں خلل واقع ہو رہا ہے اسی زبان کی وجہ سے، اسی بدگمانی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم کو دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے اور معاشرے کو درست کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.